اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو۔ یہ امت خیر امت ہے، بہترین امت ہے، لیکن اس امت کے بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو سب سے بڑی وجہ اس امت کے بہترین ہونے کی سب سے واضح وجہ تو یہ ہے کہ یہ امت رب کے پیارے حبیب کی امت ہے۔ لیکن اس آیہ مبارکہ کے اندر جو اس امت کی بہترین ہونے کا وصف بیان کیا گیا، فرمایا تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم برائی سے منع کرتے ہو۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس امت کے بہترین امت ہونے کا جو وصف ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ حضور کی امت کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے، اگرچہ بعض کے کندھوں پر زیادہ ذمہ داری ہے، بعض کے کندھوں پر کم ذمہ داری ہے، لیکن پوری امت اجماعی طور پر ساری کی ساری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس قابل ہے، اس اہل ہے کہ وہ ساری کی ساری تبلیغ اسلام، فروغ اسلام کے لیے کردار ادا کرے۔ علامہ اشتیاق صاحب آگے تشریف لیں، علامہ عثمان صاحب آ جاؤ آگے تشریف لے آؤ، ایتھے بیٹھے سونے لگو گے، اتنے بیٹھے سونے نہیں لگتے۔ تو اس لیے یہ امت خیر امت ہے، بہترین امت ہے، اور بہترین امت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے، فلیغیر بیدہ، فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے، فإن لم یستطع، اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، فبلسانہ، تو وہ اپنی زبان سے اس برائی کو روکے، فإن لم یستطع، فرمایا جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، فبقلبہ، وہ اپنے دل کے اندر برا جانے، ذالک اضعف من الایمان، فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یقیناً یہ حدیث مبارکہ آپ نے اس سے پہلے کئی مرتبہ سنی ہوگی، خاص کر کے جو بزرگ ہیں، جو نوجوان ہیں، جو محافل میں جاتے رہتے ہیں، اصلاحی بیانات سنتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے بے شمار بار پڑھی ہو یا دوران پڑھائی اسکول میں کہیں آپ کو جو ہے وہ پڑھائی گئی ہو، لیکن اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس حدیث میں حضور نے کسی عالم دین کا نام نہیں لیا، کسی صحابی یا کسی اہل بیت کے فرد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مخاطب نہیں کیا، بلکہ پوری امت حضور کی مخاطب ہے۔ حضور نے پوری امت سے ارشاد فرمایا ہے من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی بھی برائی کو دیکھے، فلیغیر بیدہ، فرمایا پہلے اپنے ہاتھ سے روکے۔ پہلا درجہ زبان سے سمجھانے والا کوئی نہیں، حالانکہ ہم کہتے ہیں یار اسلام تو اخلاق سے پہلا ہے، لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ اسلام اخلاق سے پہلا ہے، جہاں بھی برائی ہو رہی ہو لوگ کہتے ہیں یار اسے پیار سے سمجھاؤ، سمجھ جائے گا، لیکن حضور نے پہلا درجہ زبان سے سمجھانے والے کا نہیں بیان کیا۔ حضور نے فرمایا جو برائی دیکھے ہاتھ سے روکے، یعنی طاقت سے روکے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جہاں برائی کو طاقت سے روکا جا سکتا ہے نا، اور جس درجے میں جس لیول پر طاقت سے روکا جا سکتا ہے، وہاں زبان سے نہیں روکا جا سکتا۔ ملکی لیول پر اگر دیکھیں تو برائی کو روکنے کی سب سے بڑی طاقت ہمارے حکمرانوں کے ہاتھ کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ حکمران برائیوں کو روک سکتے ہیں، اور جس انداز میں حکمران روک سکتے ہیں، کیا اس انداز میں علماء روک سکتے ہیں؟ کیونکہ پاور تو ان کے پاس ہے۔ علماء کہتے ہیں مسجد آمدیاں جناب فون بند کر کے آیا کرو، جگہ جگہ لگایا ہوتا ہے کہ پلیز سائلنٹ فون، جی فون بند کریں، دنیا سے رابطہ ختم کریں، اللہ سے رابطہ جوڑیں۔ علماء نے تقریروں کے اندر بھی بیان کیا ہوتا ہے، لیکن لوگ وائلیشن کرتے ہیں کہ نہیں؟ اکثر مسجدوں میں نماز کے وقت فون بول جاتا ہے نا، گھنٹی بول پڑتی ہے، لوگ نہیں خیال کرتے اس چیز کا، لیکن ٹریفک رول لگے ہوئے ہوں اور ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہوں، اور گورنمنٹ کی طرف سے شاندار چوک میں کیمرہ لگ گیا، جو سیٹ بیلٹ نہیں باندھے گا اس کے فون کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پہ
وائلیشن کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اس کا چالان کٹ جائے گا۔ جو موٹر سائیکل والا ہیلمٹ نہیں پہنے گا اس کا چالان کٹ جائے گا۔ لوگوں نے ہیلمٹ پہننے شروع کر دیے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے جن کے پاس پاور ہے وہ قانون کو صحیح انداز میں نافذ کر سکتے ہیں۔ اگر یہی پاور امام مسجد کو دی جائے نا کہ جدا فون بولیا وہ فون قبضے وچ، تو کسی ایک بندے دا فون بھی نہیں بولے گا۔ اگر یہ پاور ہو، کیونکہ زبان سے سمجھایا جا رہا ہے، زبان سے ہر بندہ سنتا نہیں ہے، زبان سے سمجھایا جا سکتا ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں کروایا جا سکتا۔ جہاں طاقت چل سکتی ہے وہاں زبان کام نہیں آتی ہے۔ اگر زبان سے سمجھانا زیادہ کارآمد ہوتا تو 70 سالوں سے علماء کرام تقریریں کر رہے ہیں سود حرام ہے، زنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر سود بھی سر عام ہو رہا ہے، زنا بھی سر عام ہو رہا ہے، شراب بھی سر عام ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علماء کی زبان سے سمجھانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، اصل حکمران اپنا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر حکمران قانون نافذ کرنے والے ادارے حضور کی اس حدیث پر عمل کریں، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، حضور نے فرمایا جو برائی دیکھے اپنی ہاتھ سے طاقت سے اس کو روکے، تو حکمران اگر طاقت کا استعمال کریں فوری طور پر برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کو روکنے کے لیے طاقت کا پہلے استعمال کیا ہے۔ آپ کو واقعہ مشہور یاد ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فاطمہ نامی ایک عورت کی چوری کا واقعہ پیش آیا، اور بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو گئے جی کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارش کی جائے کہ یہ فاطمہ نامی ایک سردار کی بیٹی ہے، ایک سردار کی قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے۔ قانون اسلام تو یہ ہے کہ جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہاتھ کٹے گا تو آئندہ کوئی دوسرا چور پیدا نہیں ہوگا۔ یہاں ہم نے ہاتھ کاٹنے چھوڑ دیے اور چور سے ہی اسی لوٹے ہوئے مال میں سے تھوڑی سی رشوت لے کے اس کو چھوڑ دیا، چوری بھی اسی طرح عام ہو رہی ہے، زنا بھی اسی طرح عام ہو رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا چوری کو روکنا ہے تو اس کے ہاتھوں کو کاٹنا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ بڑے بڑے سردار آ گئے جی مہربانی کریں، سفارش کروائی گئی، حضرت زید کے ذریعے سے سفارش کروائی گئی کہ کسی طریقے سے اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے نرمی والا جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔ جب وائلیشن کی ہے حضور نے اس حدیث کے مطابق پہلے طریقے کے اوپر عمل کیا۔ حضور نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم اگر اس سردار کی بیٹی فاطمہ کی جگہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، اگر وہ بھی یہ عمل کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیتا۔ دب کے آنکھوں یار سبحان اللہ۔ یہ عدل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس انداز میں حضور نے عدل کیا ہے۔ اگر یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس طرح اپنی پاور کا صحیح استعمال کریں تو معاشرہ سدھرے گا کہ نہیں سدھرے گا؟ آٹومیٹکلی سدھر جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا طاقتور، فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے اس کو۔ آپ آرام سے کسی بچے کو کہتے رہے نا اوئے چھوٹے چپ کر جا، اوئے سیدھے ہو کے بیٹھو، اوئے اپنی ٹوپی سیکھ کر لو، اوئے ادھر سائڈ پہ ہو جاؤ، شاید بچے نہیں سنیں۔ اوئے تینوں آخیا ادھر ہو جا، سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا غصے کی بولی، طاقت کی بولی سمجھتی ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ گالیاں بکنے والا بندہ جو اخلاقیات کی وائلیشن کرتا ہے، اپنی ماں بہن کے سامنے، اپنی جو ہے وہ بھتیجیوں کے سامنے، ننھی منی بچیوں کے سامنے، وہ بوڑھا بندہ جو گالیاں دے رہا ہے اور تل تل کے جو ہے وہ گالیاں دے رہا ہے، اسے کہا جائے نا یار تھوڑا سا ذرا غصہ کنٹرول کیا کرو، یار بڑی گندی گالیاں دیتے ہو آپ کی بیٹی سن رہی ہوتی ہے، آپ کے گھر کی فیملی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ تھوڑا سا کنٹرول کیا کریں۔ کہنا اصل مینوں نا بی پی دا مسئلہ ہے، بی پی دا مسئلہ ہے، بی پی کنٹرول نہیں ہوتا تو منہ وچوں گالیاں نکل جانیاں نے۔ اس بندے کا جو بی پی ان چھوٹوں کے سامنے ہائی ہو رہا ہے، یہ کبھی ڈی ایس پی کے سامنے کھڑے ہو کے بھی ہائی ہوتا ہے، کبھی کسی تھانے دار کے سامنے بھی ہائی ہوا ہے، وہاں بالکل لیول۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں طاقت ہے، یہاں طاقت نہیں تھی، تو طاقت کو دیکھ کر تم بھی سیدھے ہو گئے ہو۔ لہذا حضور نے فرمایا جو برائی دیکھے اسے طاقت کے ذریعے سے روکے، تو حکمران طاقت سے روکیں گے، اعلیٰ عدلیہ کے لوگ طاقت سے روکیں گے، ہمارے ضلع کے جو حکمران ہیں، جو ایم پی اے ایم این اے ہیں، وہ طاقت سے روکیں گے، اے سی ڈی سی ایس ایچ او یہ سارے طاقت سے روکیں گے۔ اسی طرح اپنی برادریوں کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنی برادریوں کے اندر قانون بناتے ہیں، یہ رسم ہوگی، خوشیوں کی یہ رسمیں ہیں، غم کی یہ رسمیں ہیں،
جو رسمیں مناتے ہیں, خوشی غمی کے موقع پر اکٹھا کرتے ہیں ساری برادریوں کو, ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے سے معاشرے کے اندر برائیوں کو روکیں. اپنی برادری, اپنی فیملی سطح پر جہاں تک وہ طاقت سے روک سکتے ہیں وہ طاقت سے روکیں. جہاں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طاقت استعمال کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اظہار ناراضگی کرتے ہیں, ان کے لیے لازم ہے کہ وہ غیر شرعی کام دیکھ کر بھی وہاں طاقت استعمال کریں. وہ بابا جی جو شادی کے موقع پر اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میرے نال مشورہ نہیں کیتا, وہ اس بات پہ جو ناراض ہو جاتے ہیں کہ میرا نام شادی کے کارڈ پر نہیں لکھا, وہ اس بات پہ ناراض کیوں نہیں ہوئے کہ ساری بچیوں کے سروں سے دوپٹے اتر گئے ہیں؟ وہ اس بات پہ ناراض کیوں نہیں ہوئے کہ غیر محرم مووی بنانے والے کو وہاں لا کر ان کے درمیان کھڑا کر دیا گیا ہے؟ وہ اسلام اور شریعت کی دجیاں اڑاتے ہوئے وہاں ان کی غیرت کیوں نہیں جاگی ہے؟ وہاں کیوں وہ بے غیرت بن گئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دین اسلام کا جو فریضہ ہمارے ذمہ تھا وہ ہم نے ادا ہی نہیں کیا. من رأى منکم, تم میں سے جو بھی برائی دیکھے فرمایا اس کو اپنی طاقت سے روکے. لہذا والدین اپنی اولاد کو جہاں طاقت سے روکنے کی ضرورت ہے, بچے نہیں سنبھلتے, وہاں طاقت سے بھی روکیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے اپنے ساتھ کھڑا کرو, نماز کا طریقہ, ادب, آداب اس کو آ جائیں. اس کا مطلب ہے کہ 7 سال کے پہلے کے بچے کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے. جو غیر شعور چھوٹا بچہ ہے نا, جو مسجد میں ادھر ادھر بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, ایسے بچوں سے مسجدوں کو بچانے کا حضور نے حکم دیا ہے. ایسا نادان بچہ جو پاکی پلیتی کا خیال نہیں رکھتا, جو مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھتا, بھاگتا ہے, شور مچاتا ہے, اس بچے کو مسجد میں نہیں بھیجنا چاہیے. مسجد میں اس بچے کو بھیجنا چاہیے جو 7 سال کا ہو, یا کم از کم اس کو مساجد کے آداب کا پتہ ہو, شعور ہو, اس کو پاکی پلیتی کا پتہ ہو. تو 7 سال کا بچہ ہو جائے, حضور نے فرمایا اپنے ساتھ کھڑا کرو, اور 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کے نماز پڑھاؤ. 10 سال کا بچہ ہو جائے, مار کے نماز پڑھانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. کیوں تلقین فرمائی؟ کہ ابھی تو بالغ نہیں ہوا 10 سال کا بچہ, لیکن پھر بھی 10 سال کے بچے کو مار کر نماز پڑھانے کا حکم دیا, اس لیے کہ 2-3 سال میں یہ بالغ ہو جائے گا. اگر بالغ ہونے سے پہلے اسے 5 وقتہ نماز کی عادت ڈال دو گے نا, فجر کے وقت اٹھنے کی عادت ڈال دو گے نا, تو جب یہ بالغ ہوگا تو انشاءاللہ تہجد کے وقت بھی تمہیں مصلی پہ کھڑا نظر آئے گا. لیکن والدین اس پہ ذمہ داری ادا کریں گے تو ہوگا. 10 سال کا ہو جائے بچہ تو سختی کرنی ہے, نماز پڑھانی ہے, تو 12 سال کا ہو جائے تھے, 15 سال کا ہو جائے تھے, 20 سال کا ہو جائے تھے. سختی بھی ساتھ ساتھ بڑھنی چاہیے تھی. ہم سختی بڑھانے کی بجائے کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اوہو اصل تے میرا بچہ نا صبح اٹھ کے سکول جانا ہوتا ہے, ساری دیہڑی سکول رہتا ہے, پھر ٹیوشن جانا ہوتا ہے, پھر جناب شامی اے کام کرتا ہے, مڑ کے ہوم ورک اس کرنا ہوتا ہے, یہ کام ہوتا ہے, وہ کام ہوتا ہے. ان وجوہات کی وجہ سے یہ سویا رہتا ہے, ہم نہیں اس کو اٹھاتے. بھائی اب اس بچے کو آپ نے بچپن میں جب اس نے میٹرک کلیئر کی تب تک آپ نے اس کو نہیں جگایا, نماز فجر کی عادت نہیں ڈالی, ایف اے کلیئر کی, یونیورسٹی سے پاس ہو گیا, اب پاس ہو کے نوکری اسے نہیں ملی, اب گھر میں پڑا ہوا ہے, اب دن رات موبائل پہ لگا ہوا ہے. اب والدین کہتے ہیں جی مولوی صاحب اے ساڑے بچے نو ذرا سمجھا دیو, ذرا نماز نہیں پڑھتا, ساری دیہڑی ویلا بہ کے چارپائی تروڑدا ہے, ساری دیہڑی جناب بیڈ دے اتنے لیٹیا رہتا ہے, ساری دیہڑی بس کھاندا ہے تے سوندا ہے, اس کے علاوہ اور کام نہیں. انہوں آکھو ذرا مسیتی آ کے نماز ہی پڑھ لیا کرے. تو ہوں مولوی صاحب کیا کرن؟ جدوں انہوں ٹھیک کرن دی عمر سی اس وقت تو تساں ٹھیک کیتا نہیں, ہوں تسی کہندے ہو مولوی صاحب کوئی جناب ایسا دم کرن کہ بچہ سارا سیدھا ٹھیک ہو جائے, تو یہ ناممکن ہے. بھائی بچے کو ٹھیک کرنے کی جو عمر ہے اسی وقت میں ٹھیک کر سکتے ہو. زمین سے چھوٹا سا پودا جب نکلتا ہے تو اس چھوٹے سے پودے کو جب پروان چڑھانے لگتے ہیں تو اس چھوٹے سے پودے کو آپ جس طرف بھی موڑنا چاہیں نا, وہ اتنا نرم و نازک ہوتا ہے, اس طرف مڑ جاتا ہے. اگر وہ ٹیڑھا ہو جائے آپ چھوٹی سی ٹہنی کے سہارے سے بھی اس کو کھڑا کریں وہ سیدھا ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ تناور درخت بن گیا, اب اگر وہ ٹیڑھا ہے تو سیدھا کر کے دکھاؤ, لیکن اگر وہ سیدھا ہو گیا تو پھر ٹیڑھا بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے. لہذا اس چھوٹے سے بچے کو 10 سال کی عمر میں حضور نے فرمایا اس کو کان کے نیچے 2 لگا کر اس کو مصلی پہ کھڑا کرو, اس کو نماز کی عادت ڈالو. بچپن سے اس کو نماز کی عادت ڈال دو گے, جوانی کیا بڑھاپے کی عمر تک بھی انشاءاللہ وہ مسجد کی دہلیز نہیں بھولے گا, وہ مصلی کی راہ نہیں بھولے گا. لیکن جس کو جوانی تک تم نے جو ہے وہ پروان چڑھنے دیا, تم نے بیرا روی کا شکار ہونے دیا, اب جوان ہو گیا, تناور درخت بن گیا, اب آپ کہتے ہیں کہ اس کا رخ موڑ دو, تو بھائی اب رخ نہیں مڑ سکتا. یہ آپ کے اٹکل پچو دوڑانے تک تو ٹھیک ہے, لیکن حقیقت میں یہ بات درست نہیں ہو سکتی. پھر آپ لاکھ بیٹھ کر تقریریں کرتے رہے, او بچہ سیدھا ہو جا, او میں تیرے واسطے ہی سارا کچھ کیتا ہے, او کو نماز پڑھ لیا کر, او کو روزہ رکھ لیا کر. اب اس نے آپ کی بات نہیں سننی بابا جی. جب اس کو سنانے کا وقت تھا تب آپ نے کردار ادا نہیں کیا. اب آپ سر پٹک پٹک کے پاگل ہو جائیں گے, اب آپ کی بات وہ نہیں مانے گا, اب وہ رائے راست پہ نہیں آئے گا. لہذا جب ضرورت ہے, جب وقت ہے اس کو ٹھیک کرنے کا,
اس وقت ٹھیک کرو۔ اس لیے والدین اگر راہ راست پہ آ جائیں، والدین اگر اپنی ذمہ داری ادا کریں، آنے والی نسلیں آٹومیٹکلی ساری کی ساری ٹھیک ہو جائیں گی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو برائی دیکھے تو کیا کرے؟ طاقت سے روکے۔ شاباش، اب بچہ صحیح سن رہا ہے، باقی سارے میرا خیال ہے ستے پہ ہیں۔ آنکھوں سبحان اللہ، دب کے آنکھوں سبحان اللہ، بچے دوئیں ہاتھ چاہ کے آنکھوں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جا کے ہوں اگلی گل سنو۔ حضور نے شاہ فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے، طاقت سے روکے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا فإن لم یستطع، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا فبلسانہ، وہ اپنی زبان سے روکے، زبان سے روکے، کم از کم زبان سے کہنا شروع کر دے۔ جہاں جہاں وہ زبان سے روک سکتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ زبان سے روکے، لوگوں کو کہے کہ یار یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے۔ جہاں بھی وہ برائی دیکھے اس کے لیے لازم ہے کہ وہاں وہ آواز اٹھائے، ان کو منع کرے لوگوں کو۔ اور یہ ذمہ داری کن کی آتی ہے؟ سب سے پہلی یہ ذمہ داری ہے علماء کی۔ علماء طاقت سے نہیں لوگوں کو روک سکتے، ہاں وہ زبان سے روکیں گے۔ یہ دوسرے درجے کے لیول کے لوگ ہیں، علماء، اساتذہ، یا پھر اسی طرح کے سیاسی سماجی وہ لوگ جو معاشرے کے اندر اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جن کی بات کو سنا جاتا ہے، یا فرینڈ سرکل کے اندر بھی ایک دوست ہوتا ہے جس کی سارے سن رہے ہوتے ہیں، دوستوں میں بھی ایک دوست ہوتا ہے جس کی سارے بات سنتے ہیں۔ یہ ان کے لیے لازم ہے کہ جہاں جہاں وہ زبان سے سمجھا سکتے ہیں نا، وہ زبان سے وہاں پر بات سمجھائیں، وہ زبان سے ان کی اصلاح کرتے رہیں، اصلاح جاری رکھیں، اپنی زبان سے سمجھانا نہ چھوڑیں۔ اور اگر کوئی زبان سے بھی نہیں سمجھا سکتا تو حضور نے اس سے نیچے کا درجہ بتا دیا، فإن لم یستطع، فرمایا اگر اس کی بھی کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ زبان سے کسی کو روک سکے، سمجھا سکے، ٹوک سکے، فبقلبہ، وہ دل کے اندر کم از کم برائی کو برا جانے۔ ذالک اضعف من الایمان، فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ آپ برائی دیکھیں تو اس کو دل کے اندر برا جانیں، اور اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ برائی دیکھیں تو اپنی طاقت سے اس کو روکیں۔ معلوم ہوا کہ برائی دیکھ کر خاموش نہیں رہنا، ہاں یا طاقت سے روکنا ہے یا زبان سے روکنا ہے، نہیں تو کم از کم دل کے اندر برا جاننا ہے۔ یہ ان کے لیے نہیں ہے جو سارا کچھ کر سکتے ہیں، ہاں وہ فیملی کے سربراہان جن کو اختیار ہے کہ وہ فیملی کی شادی روک بھی سکتے ہیں، وہ ڈیٹ بھی چینج کر سکتے ہیں، وہ مارکی والوں کو چھٹی بھی دے سکتے ہیں، وہ گھر میں بھی فنکشن کروا سکتے ہیں، جو کارڈ تیار کرتے ہیں، جو دعوتیں دیتے ہیں، جو سارے کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ دل کے اندر برا جانتے رہیں، جو جی شادی ہے جی کی کریے۔ ان کو اگر کہا جائے نہیں یہ دیکھیں جی غیر شرعی کام ہو رہا ہے، کہ ہو جی شادی ہے جی 2 دیہڑے نے شادی دیتے، شادی کڑی روز روز ہوندی ہے تو چلا بچوں کو دل خوش کر لینے دیں، یعنی رج کے غیر شرعی کام کر لینے دیں، حالانکہ وہ طاقت ان کے پاس موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس یا پھر زبان ہے، فرمایا اگر کوئی شخص کسی مجمع میں کھڑا ہو کر کسی برائی کو روک سکتا ہے تو فرمایا ہرگز وہ ڈیلے نہ کرے، اس لیے کہ اس کا وہاں مجمع میں کھڑے ہو کر حق بات کہنا نہ اس کی موت کو مقدم کر سکتا ہے، نہ اس کے رزق کو چھین سکتا ہے۔ ہاں حق بات کہنے سے نہ موت پہلے آئے گی نہ رزق کوئی کم کر سکتا ہے۔ رزق وہ جو اللہ نے دینا ہے، موت تب آئے گی جب اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا حق بات جہاں کہنے کی ضرورت ہے وہاں حق بات کہی جائے گی، نہیں کہیں گے تو مجرم قرار پائیں گے۔ اب اگلا پہلو سنیں، یہاں تک تو حدیث ہو گئی کمپلیٹ۔ اب ہم اپنے معیار کو، اپنے لیول کو چیک کریں کہ ہم ایمان کے کس لیول پر ہیں۔ یہ حکمران اپنے لیول پہ سوچیں، اعلیٰ عدلیہ کے لوگ اپنی لیول پہ سوچیں، برادری کے سربراہان اپنے لیول پہ سوچیں، والدین اپنے لیول پہ سوچیں، دوست یار احباب اپنے لیول پہ سوچیں، اسٹوڈنٹس اپنے لیول پہ سوچیں، یہ سارے اپنے اپنے لیول پہ سوچیں کہ ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں، کہ ہمارے سامنے غیر شرعی جب کام ہوتا ہے تو کیا ہم طاقت سے روکتے ہیں؟ اگر آپ طاقت سے روکتے ہیں تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ ایمان کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہیں۔ اور اگر آپ طاقت سے نہیں روک سکتے، آپ کی طاقت نہیں چلتی وہاں پر، تو پھر کیا آپ زبان سے روکتے ہیں؟ کیا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ غیر شرعی کام ہو رہا ہے؟ اگر آپ اس لیول پہ بھی ہیں تو پھر بھی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ صاحب ایمان ہیں، لیکن اعلیٰ درجے سے تھوڑے سے نیچے والے درجے پر ہیں، لیکن صاحب ایمان ہیں، آپ کا ایمان ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ دوسرا درجہ یہ ہے، اور اگر اس سے نیچے والے درجے میں ہیں کہ کم از کم برائی کو دیکھ کے دل کے اندر برا جانتے ہیں، تو پھر بھی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے کہ آپ صاحب ایمان تو ہیں نا، کم از کم برائی کو دیکھ کر دل کے اندر تو برا جانتے ہیں کہ یار ہو یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اگر زمین پہ کہیں پر گناہ ہو رہا ہو، برا کام ہو رہا ہو، اور کوئی شخص وہاں پر موجود ہو مگر وہ اس سے راضی نہ ہو،
وہ اس کو اچھا نہ جانتا ہو، تو میرے آقا نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. کہ حضور نے کتنی وڈی سہولت دیتی ہے اس بندے نو جڑا کمزور ترین لیول والا ہے. حضور نے فرمایا کسی جگہ پر برائی ہو رہی ہو اور کوئی بندہ وہاں پہ موجود ہے مگر وہ کمزور ترین لیول والا ہے، دل کے اندر برا جاننے والا ہے، فرمایا غیر شرعی کام ہو رہا ہے زمین میں، وہ وہاں پہ موجود ہے لیکن وہ اس کو برا جان رہا ہے دل کے اندر، تو میرے آقا نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. ہوں دب کے آخو نا سبحان اللہ. بعض اوقات حاجی صاحب، نمازی صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب کسی شادی پہ کسی ایسے مقام پہ پھنس نہیں جاتے جہاں پہ غیر شرعی کام ہو رہا ہوتا ہے. شادی تے بلا کے نکاح پڑھانا سے لوگ مولوی صاحب دے اگے آ کے ٹول بجا رہے ہوندے نے، انہوں نے کنا کول آ کے کھڑکا رہے ہوندے نے. ہوں مولوی صاحب ہوتے تو ڈک نہیں سکتے، مولوی صاحب ڈکن کے فتنہ بن جائے گا، مولوی صاحب نے مسیتی کٹ دیتا جائے گا. لیکن مولوی صاحب دل کے اندر اگر برا جانتے ہو، جو کہ یقیناً جانتے ہوں گے، وہ تم ایسے ہو جیسے تم یہاں پہ موجود ہی نہیں ہو، تم بری ہو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. میوزک شادی پہ، ولیمے پہ، ہر جگہ پہ لگا ہوتا ہے، یہ عام بات ہے. اب مارکیوں کے اندر گانا تو پیچھے بیک گراؤنڈ میں چل ہی رہا ہوگا. بعض لوگ تو باقاعدہ جا کے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اس طرح میوزک ہونا چاہیے، پیچھے جناب اتنی آوازیں چلنا چاہیے. جب مارکی بک کی جاتی ہے تو تبھی یہ چیزیں ڈیل کر لی جاتی ہے. حالانکہ ڈیل تو یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ نعتیں لگانی ہے، وہاں پہ قوالیاں لگانی ہے، کوئی اچھی چیز چلانی ہے، بیک گراؤنڈ میں کسی عالم دین کی کوئی جو ہے وہ بیان چلا دینا ہے، نکاح کے حکام کے حوالے سے کوئی ریکارڈڈ بیان ہوں گے وہ چلا دینا ہے. کر تو وہ محفل میلاد بھی سکتے ہیں، وہاں پہ بھی علماء کو بلا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتے. وہ تو کر سکتے ہیں نا، اس پہ چلو پیسے لگیں گے. جڑے نکاح والے بندے نو 5000 روپیہ دینے ہیں جنہوں نے موت پیندی ہے، وہ الگ بندہ ولیمے والے دن منا کے تقریر کران گے تو انہوں نے تو اور موت پی جائے گی. کیونکہ ڈھول بجان واسطے 50000 دینا تے آسان ہے، بینڈ باجے والوں بلا کے لکھ روپیہ دینا تے آسان ہے. مولوی صاحب نو روپیہ 5000 دینا مشکل ہے، انہوں نے نہیں دے سکتے. نہیں مولوی تے پھر اللہ دی راہ وچ ہے، مسیتی دے مولوی صاحب نے تنخواہ تے دیندے ہیں نا انہاں نوں، پاویں تھوڑی جی دیندے ہوئی ہے. تو خیر اب یہ جو اس لیول کے لوگ ہیں جو ایسی جگہ پہ پھنس گئے، پیچھے گانے چل رہے ہیں، کچھ ایسی غیر شرعی کام ہو رہا ہے، تو حضور نے فرمایا ان کے لیے مبارک ہے. اگر وہ وہاں پر موجود ہیں، اس برائی کو روک نہیں سکتے، دل کے اندر برا جانتے ہیں، تو فرمایا ایسے ہیں جیسے وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. لیکن اسی حدیث کے اندر اگلے جملے بھی سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی جگہ پر برائی ہو رہی ہے اور کوئی بندہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، اس کو پتہ چلا کہ وہاں پہ برائی ہو رہی ہے اور وہ اس بات پر راضی ہے، تو میرے آقا نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ وہاں پہ موجود ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے وہاں پہ موجود ہے. یعنی برائی کسی مقام پر ہوئی، شادی کا کوئی فنکشن ہوا، کوئی پارٹی ہوئی، کوئی سکول کا فنکشن ہوا، اس فنکشن کے اندر غیر شرعی حرکات کی گئی، بے پردگی ہوئی، وہاں پر ناچ گانا ہوا. کسی دوست کو کال کر کے کسی دوست نے کہا یار تیرے یار نے آج راتی بڑی یشی کی دی ہے، آج تو ہم نے یہ غیر شرعی جو ہے وہ حرکات کی ہیں. وہ تو غیر شرعی نہیں کہے گا، وہ تو انجوائے کہے گا، وہ کہے گا ہم نے تو بڑے انجوائے کیا ہے. اور آگے جو وہاں پہ موجود نہیں تھا وہ سن کے کہتا ہے یار تو تے بڑا بے وفا آدمی ہے، تو تے مینوں دسیا ہی نہیں، میں نے بھی دس دینا، میں بھی آندا تیرے نال رل کے بغیرتی کر دے اسی، تو مینوں دسیا ہی نہیں، تو تے بے وفا آدمی ہے. ہم بھی ہوتے یار مل کے انجوائمنٹ کرتے، مجھے تم نے یاد نہیں کرایا، مجھے پتہ نہیں تھا. اگر اس نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، اظہار کر دیا، یا دل کے اندر اس نے جانا یار چنگا ہوا، اچھا ہوا فنکشن ہو گیا ہے یہ بے حیائی والا، تو میرے آقا نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ وہاں پہ موجود ہے. یعنی اس کی رضا اس گناہ میں شامل ہونے کا سبب بن جائے گی. لہٰذا کہیں مقام کسی مقام پر برائی ہو رہی ہو، کم از کم دل کے اندر برا جانے. نہیں کر سکتے تو اس کو اپریشیٹ نہ کریں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایمان کے اس درجے گراوٹ کا شکار ہو گئے کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ کمزور ترین ایمان یہ ہے کہ تم نے برائی کو دل کے اندر برا جاننا ہے. ہم اس سے بھی آگے بڑھ گئے. ہمیں چاہیے تھا کہ دل کے اندر برائی کو برا جانے، ہم نے برائی کو اچھا جاننا شروع کر دیا. ہم نے اس کو فنکشن کو جو ہے وہ اچھا سمجھنا شروع کر دیا. جس امت کو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے برائی کو دیکھ کر زبان سے اس کو روکنا ہے، ہم نے زبان سے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا. ہم نے کہا یار واہ کیا بات ہے، بڑا اچھا میوزک چل رہا تھا، بڑا اچھا تم نے جو ہے وہ ڈانس کیا، بڑا اچھا تم نے جو ہے وہ فیشن کیا. ہم اس کو اپریشیٹ کرنا شروع ہو گئے. اور افسوس کے ساتھ جس امت کو حکم دیا گیا تھا کہ اگر کامل ایمان والے ہو تو طاقت کے ذریعے سے برائی کو روکنا ہے، ہم نے اپنی ساری انرجی، ہم نے اپنی ساری طاقت برائی کو فروغ دینے کے اندر، برائی کو پروان چڑھانے کے اندر لگا دی. ہم نے مال و دولت اڑا دیا
برائی کو عام کرنے کے لیے، نیکی کو عام کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ موجود نہیں ہے۔ بزم فروغ اسلام کے نوجوان گلی گلی کریا کریا جا کر دستک دے کر دلوں کو دھڑکاتے ہوئے یہ کہتے ہیں یار آؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ، بزم فروغ اسلام کے ساتھ ملو اور فروغ اسلام کے لیے کردار ادا کرو۔ لیکن ہم ہیں فروغ اسلام کی بجائے فروغ کفر کرنے میں راضی ہیں، کفر کو فروغ دینے میں اور گناہوں کو فروغ دینے میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن نیکیوں کو پھیلانے میں آگے نہیں بڑھتے، نیکی کے کام کرنے کے اندر دوسروں کے دست و بازو نہیں بنتے۔ ہم اس قدر گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں کہ جو احکام حضور نے ہمیں دیے تھے ہم بالکل اس کے برعکس چل رہے ہیں۔ حضور نے برائی سے روکنے کا حکم دیا تھا، ہم برائی کروانا شروع ہو گئے ہیں، ہم برائی کے ساتھ مکس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔